لیلۃ القدر کے بعد والا جو دن ہے یہ بھی لیلۃ القدر کی مثل ہے، یعنی وہ شان و عظمت سے کم نہیں ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جس نے مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر کو جو اجر بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، کیا اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو؟ جی ہاں جناب، اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا عذاب صرف اتنا ہی ہے جتنا وہ گناہ کرتا ہے، دونا تینا چگنا نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن فرما رہا ہے، تو پھر کیوں کہا کہ لیلۃ القدر میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا عذاب زیادہ ہے؟ میرے عزیز دوستو، گناہ کا جو گناہ کیا ہے اس کا بدلہ تو گناہ ہی ہے، گناہ ہی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات کی جو بے ادبی کی جاتی ہے، جو بے ادبی کی جاتی ہے، وہ کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ جیسے اللہ رب العزت کے شعار جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، شعائر اللہ، شعائر اللہ، تو اللہ کے شعائر میں سے کسی شعار کی بے ادبی اور توہین کرنا، جیسے صفا و مروہ کے درمیان کوئی گناہ کا کام کرنا، جیسے کعبہ معظمہ ہے اس میں مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا کتنا ثواب ہے؟ بولے نا جی، 1,00,000 نماز کا، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے اگر کوئی کعبہ میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی کعبہ میں نعوذ باللہ من ذالک کو برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی روزہ رسول کے قریب کھڑا ہو کر وعدہ کرتا ہے اور مکر جاتا ہے تو وعدے کا جو برخلافی کرتا ہے اس کا عذاب تو اتنا ہی ہے، لیکن جو توہین کی ہے اس نے مسجد نبوی کی یا روضہ اقدس کی، کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر کچھ جانا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے اور میں کیسے مکر گیا ہوں۔ میری بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، دوسری ایک اور چیز ہے جو ان پڑھ لوگوں نے، یا یہ کہ بڑے سوچی سمجھی سکیم کے تحت دین اسلام کی مخالفت میں یہ لوگ ایسے شوشے چھوڑتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ایک نماز ادا کر لو آخری جمعۃ المبارک کو، رمضان کی آخری جمعۃ المبارک کو، کوئی کہتا ہے لیلۃ القدر کو کر لو، ٹھیک ہے جی، وہ اس طرح نفل کی ترغیب ہوگی تو وہ نفل پڑھنے سے اتنے سالوں کی جتنی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی۔ میری بات یہ ہے، اگر ایک انسان کروڑ نماز نفل ادا کرتا ہے لیکن ایک فرض نماز چھوڑی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو کم از کم یہ جان لے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے۔ اس کی نماز 2 فرض جس کو وہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، چھوڑے ہیں تو پھر وہ قضائی اپنی ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ بہت برا کر رہا ہے، حالانکہ وہ کروڑ نفل پڑھ چکا ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے 2 فرض اپنے ادا کرے جو زندگی میں قضا کر چکا ہے۔ اور دوسری بات سن لیں، اگر ایک شخص زندگی میں 4 روزے رمضان کے چھوڑ چکا ہے تو چاہے وہ سارا سال نفلی روزے کی نیت سے روزے رکھتا رہے، لیکن وہ جو 1 روزہ 2 روزے یا 4 روزے رمضان کے چھوڑے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو چاہیے پہلے ان 4 کو ادا کرے، ان 4 کو ادا کرے، جب اللہ توفیق دے
تو وہ ایک روزہ رمضان کا رکھے، پھر دوسرا، تیسرا، جب اللہ توفیق دے تو چوتھا بھی رکھ لے۔ اسی طرح عورتوں کو یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے جن کے ہر مہینے روزے چھوٹ جاتے ہیں ہر سال، تو انہیں چاہیے کہ جتنے روزے چھوٹتے ہیں وہ رمضان مبارک کے بعد جیسے آسانی ہو وہ ایک ایک کر کے اپنا روزہ جو ہے وہ پورا کریں، اپنے روزے پورے کریں، کیونکہ یہ ان پر فرض ہیں، مرنے سے پہلے پہلے ان کا ادا کرنا یہ لازم ہے، یہ ادا کرنا لازم ہے۔ تو کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو فرض نماز کے برابر ہو سکے کہ اتنے سالوں کی قضائے عمری جو ہے وہ ادا ہو چکی۔ قضائے عمری لازم ہے، لیکن جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان سب کا ادا کرنا ضروری ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ وہ حساب کتاب کیسے کرنا ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتا دوں گا کہ اس طرح کر کے حساب کرو جو اندازہ مومن کا ہو۔ مثال کے طور پر 50 سال کی عمر ہے، 14 سال میں بالغ ہوا، تو 14 سال نکال دو 50 سال کی عمر میں سے، تو اس میں دیکھو کتنے سالوں کی تقریباً میں نے نماز ادا کر لی ہے، تو وہ ڈال کے وہ کہتا ہے جی 6 سال کی، 14 اور 6 کتنے ہو گئے جی، 14 کی معاف اور 6 وہ کتنے ہو گئے جی 20 سال نکال دو، 30 سال کی نماز ادا کر لو، جیسے مرضی آئے، چاہے صبح کے 2 فرض ہر نماز کے بعد جب بھی مہلت ملے پڑھتے جاؤ اور اس کو گنتے جاؤ۔ جب صبح کے فرض پورے ہو گئے ظہر شروع کر دو، پھر عصر شروع کر دو، مغرب شروع کر دو، پھر عشاء شروع کر دو، ہر نماز کے بعد عشاء کے 4 فرض، ہر نماز سے پہلے عشاء کے 4 فرض لکھتے جاؤ، جب مقدار پوری ہو جائے الحمدللہ کہ آپ نے اپنی قضا شدہ نمازیں ادا کر لی ہیں۔ اور چاہے تو صبح کے فرضوں کے ساتھ 20 فرض پرانے پڑھتے جاؤ، ظہر کے وقت ظہر کے پڑھتے جاؤ، جیسے آپ کو آسانی آئے، لیکن کانٹی کرتے جاؤ کہ یہ میں نے ادا کر لی ہے، یہ میں نے ادا کر لی ہے، یہ اب نہیں رہے، یہ ادا ہو چکے ہیں، یہ قضا نہیں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ تو قضا شدہ نماز قضا کی ادائیگی کرنے سے ہی فرض ٹلتا ہے۔ یہ بےہودگی ہے اور دین اسلام کی مخالفت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک نماز ادا کر لو تو ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے یہ ایسی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل جان لیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں خصوصی فرشتے، اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اے ہمارے مولا ہمیں زمین پر جانے کی اجازت عطا فرما۔ یہ امت محمدیہ کا شرف اور قدر ہے کہ فرشتے نبی پاک علیہ السلام کی امتیوں سے ملاقات کے ارادے سے، یعنی ان کو ملاقات کرنے کا اشتیاق اور شوق ہوتا ہے، ان کے دل میں جب یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر جائیں اور تیرے نیک بندوں سے جا کر ملیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی کثرت سے فرشتے آتے ہیں کہ پوری زمین کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، سوائے ان جگہوں کے جیسے کوڑے کی جگہ ہیں، گندگی کی جگہ ہیں، یا گھر میں تصویریں آویزاں ہیں، گھر میں کتا ہے، گھر میں شراب نوشی کرنے والا عادی ہے، عادتاً زانی ہے، یا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ بدکاری کرنے کے بعد اس نے غسل نہیں کیا ہوا، تو ایسی چیزیں ہیں جہاں پر فرشتے آ کر دعا نہیں مانگتے، ورنہ رگے زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بار الہا تیرے بندے دعا کر رہے ہیں۔
میرے فرشتوں میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ رو رو کر کہہ رہے ہیں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، فقنا عذاب النار۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے گواہ رہنا فرشتوں، میں نے اپنے ان بندوں کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو یہ رات ہے بہانہ، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کر رہی ہے، کسی بہانے میں اپنے بندوں کی بخشش فرما دوں، اپنے بندوں کی بخشش فرما دوں۔ تو اب جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ والروح، اور روح بھی اس رات آتا ہے۔ روح کیا ہے؟ اس میں بڑا کلام ہے مفسرین کرام کو، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، توجہ۔ کہا کہ روح سے مراد ایک فرشتہ ہے، ساتوں زمین و آسمان اگر وہ چاہے تو صرف اس کا ایک لقمہ بنتا ہے، وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا ساتوں زمین و آسمانوں کو اپنے منہ میں لے سکتا ہے، وہ بھی اس رات کو نازل ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ اور مفسرین کرام میں سے بعض نے کہا کہ یہ فرشتہ نہیں، ایک اور ہی مخلوق ہے جو فرشتوں کی طرح کا ہے، نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا اور محبوب ہے، جسے روح کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر سلام کہتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد روح القدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک ہے، جو آسمانوں سے زمین پر لیلۃ القدر کو نزول فرماتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک۔ اور بعض نے کہا کہ اس روح سے مراد فخر کائنات حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے، کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی روح مبارک اپنے امتیوں کی جلوہ گری فرماتی ہے اور ان کو ملاحظہ فرماتی ہے، خود تشریف لا کر کہ میرے امتی کس طرح عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں۔ لیکن صحیح تر قول جو ہے وہ یہی ہے کہ جو روح ہے، روح القدس، یہ اللہ کا محبوب فرشتہ، فرشتوں کے تاجدار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، جو ہر لیلۃ القدر کو نازل ہوتے ہیں اللہ سے اجازت لے کر اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر، اور پھر وہ اللہ کے بندوں کو سلام فرماتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، مصافحہ بولے مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غلام ہے رسول کے غلام ہے، رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اتنی تعداد فرشتوں کی ہوتی ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ کتنے فرشتے نازل ہوئے۔ جبریل علیہ السلام ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت ہر مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وجد کی کیفیت آ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت
جبریل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ فرما رہے ہیں۔ اس کو امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 19428۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کسی مومن کے لیے بھی بہت بڑا شرف ہے کہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے مصافحہ فرمائیں۔ کیوں کہ جبریل کی حیثیت کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ جبریل وہ ہے کہ اللہ اپنے کلام کو جبریل کا کلام کہہ رہا ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو امین کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل سے پیار ہے، جبریل کو رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل سے محبت ہے۔ جبریل وہ ہیں جسے اللہ کا رسول فرمائے جبریل میرا بھائی ہے، جبریل میرا بھائی ہے، جبریل میرا یار ہے۔ جبریل کا دل رسول اللہ کے بغیر نہیں لگتا۔ جبریل وہ ہیں جو ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں۔ اور جس سال حضور علیہ السلام نے تشریف لے جانا تھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے ساتھ 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے۔ تو جبریل وحی کا فرشتہ ہے، جبریل وحی کا فرشتہ ہے۔ تو جس بندے سے جبریل مصافحہ کرے اس بندے کے لیے یہ بہت ہی شرف کا مقام ہے، بہت ہی شرف کا مقام ہے۔ میرے عزیز دوستو، فرشتے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو سلام کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری رات ہی سلامتی والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے۔ مسلسل چھم چھم اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ صبح کا مؤذن اللہ اکبر کہہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپنی اولاد سے بھی کہیں، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ ضائع نہیں کرنی۔ آج کی رات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہی سورج غروب ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جتنے پرانے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے میں توبہ کر رہا ہوں۔ پھر نماز با جماعت اہتماماً ادا کرنا، کھانا کم کھانا بولے نا، کھانا کم کھانا، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، علماء کا ادب کرنا، ان کے ہاں جا کر کوشش کرنا کہ زبان دراز نہ ہو، پھر مسجد کا احترام کرنا، قرآن کا احترام کرنا، کوشش کرنا کہ کم از کم 1 سپارہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ جب مغرب کا وقت ہوگا تو ساتھ ہی جو قرآن پڑھیں گے نا 1 سپارہ، کیوں جی 1 سپارہ لازم کر لے کہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھا وہ لازم کر لے کہ میں نے کسی قاری قرآن سے 1 سپارہ سننا ہے، 1 سپارہ سننا ہے۔ نہیں تو آج تو نیٹ بھی ہے، آج تو آسانی سے ہر قاری کا، ٹھیک ہے جی، عمدہ سے عمدہ قاری قرآن حضرات ہیں، ان کا قرآن پڑھا نکالا جا سکتا ہے۔ تو بیٹھ کر قرات سنیں، آنکھوں کو بند کر لے اور پورے خشوع و خضوع سے سنیں۔ کوئی پتہ نہیں یار، صرف 1 لمحہ ہی ایسا ہو کہ اللہ فرمائے فرشتوں لکھ لو یہ جنتی بن گیا، یہ جنتی بن گیا۔ بڑے بڑے پرہیزگار پیچھے رہ جائیں، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو اللہ فرما دے فرشتوں اس کو جنتیوں میں لکھ لو، اس کو جنتیوں میں لکھ لو۔ تو پھر اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کرنا ہے، ان کی بخشش طلب کرنی ہے۔ اے اللہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ہمیں قضا کی معافی دے دے، ہم ان سب نمازوں کی ادائیگی کر لیں گے، 2 2 4 4 5 5 کر کے پڑھ لیں گے۔ تو
یہ وعدہ اللہ سے کرنا ہے تو پکا کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے پکا کرنا ہے۔ اے اللہ اسلام سے بے وفائی نہیں کریں گے، اسلام سے، اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے۔ جو نہیں نہ سکھاتے وہ نوٹ کر لیں، میری بات کو نوٹ کر لیں، جب آنکھ بند ہوگی تو میری آواز اس کے کانوں میں ضرور سنائی دے گی کہ ہمیں کہا کرتا تھا کوئی بندہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ لیکن ہائے کاش کہ ہم دین سکھا کر آتے، چلیں قرآن قرات سے پڑھا ہوتا تو ہماری قبر پر جو فاتحہ کہتا وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتی۔ تو میرے دوستو، اپنی اولاد کو یہ نہ کہو بڑے نمبر آئیں گے میٹرک میں، ایف اے میں، فلاں میں، یہ دیکھو کہ اللہ کے ہاں جو کاغذات ہیں میری اولاد کے وہاں پہ نمبر کتنے ہیں۔ کتنا شوق ہوتا ہے باپ کو، ایف ایس سی میں کتنے نمبر آئے ہیں میرے، وہ نہیں جی سارے نے پیچھے چڑھ دیتا میرے پتر نے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جو اللہ کے ہاں رزلٹ تیار ہو رہا ہے اس میں میرے بیٹے کے کتنے نمبر ہے۔ ہائے، یہ مرنے کا مقام نہیں ہے، یہ مسلمانی ہے نہیں، اگر ہوش کی جائے تو یہ مسلمانی نہیں ہے۔ ایسا چل رہا ہے یا نہیں؟ بولو نا یار، یا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں؟ ہر کوئی کہے گا اوے میرے پتر کے بڑے نمبر آئے نا یار، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں نمبر لینے ہیں وہاں نمبر ہیں یا نہیں ہیں۔ روز محشر کے جان گداز بواد، اولین پرسش نماز بواد، اولین پرسش نماز بواد۔ جب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کون کون ہے جنہوں نے اپنی پوری نمازیں ادا کی ہیں اور کون کون ہیں جنہوں نے نمازوں کی پرواہ نہیں۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی پڑھ رہے ہیں، کتنی قضا ہو رہی، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سمجھا رہی ہے جی؟ یہ کون سکھائے گا اپنی اولاد کو؟ اور پھر یہ آج کی رات کو یہ بھی دعا مانگنی ہے، یہ بھی دعا مانگنی ہے۔ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں تو میں گناہ گار ہوں یا نہیں؟ بولے نا۔ اور اگر آپ عمل نہ کریں تو پھر، سمجھا رہی ہے؟ بڑی بڑی ہی آپ سمجھ لیں کہ ہم پر لعنت آ گئی ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے۔ جو ہم یورپ کے پیچھے لگے ہیں وہ کام جو عبادت بھی قبول نہیں ہونے دیتا، وہ ہے دیوس ہونا۔ وہ ہے دیوس، وہ ہوتا ہے کہ شرعی پردہ، یہ ہاتھ منہ کے علاوہ جس کی بیٹیاں، جس کی بہنیں، جس کی مائیں، ٹھیک ہے جی، بال بکھیر کر میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی رہتی ہیں، تو ان کے جو صاحب ہیں، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی تھا کہ جس کی بیوی، جس کی بیٹیاں اس طرح کھلے منہ بازاروں میں پھریں اور اپنے بال بھی بکھیریں، میک اپ بھی کریں، تو وہ دیوس ہوتا ہے، وہ امامت کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ امامت کے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیوں؟ تمام فقہا نے، چاہے آپ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ بھئی اس کی اپنی نہیں ہوتی، جب اپنی نہیں ہوئی تو پیچھے والوں کی کیسے ہوگی؟ سمجھائیے؟ تو میری نظر میں مرد کلندر وہ ہے، مرد، ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرے پیر صاحب جو ہیں وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیجتے ہیں، کس کے لیے؟ شاپنگ کے لیے۔ خود تو ان کے پاس مرید ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کام کاج ہوتے ہیں جناب ان کو، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، گھر میں ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو وہ جناب ڈرائیور صاحب لے جاتے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے، پک اینڈ، اگر کہیں جانا ہے تو وہ بھی ڈرائیور لے کے جا رہا ہے، کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے تو وہ بھی ڈرائیور لے کے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی تو اس کے ساتھ جاتا ہے اس کو شاپنگ کرانے کے لیے، تیرے گھر کی صورتحال کیا ہے؟
کہتے توبہ توبہ میری بیوی تو کسی کے سامنے نہیں آتی. ساڈا جی خاندانی رواج ہے, جی ساڈا خاندانی رواج ہے, اسی اپنی بڑھیاں کسی کے سامنے نہیں جان دے. میں پھر انہوں کیا خدا دیا بندیا اس بے ایمان دی بیعت توڑ, انہوں کہہ کے پیرا تو میرے ہاتھے بیعت ہو, کم از کم ایک لحاظ نال تے میں تیرے تو ہوتے ہیں نا, تو بے پیرا ہیں, تیرا خود پیر کوئی نہیں جڑا تینوں اے سمجھائے کہ عورت کا نام ہی یہ ہے کہ وہ ڈانپنے کی چیز ہے, وہ ڈانپنے کی چیز ہے. تو جب تو با پردہ ہے, تیری بیوی تیری بچیاں با پردہ ہے, ٹھیک ہے, تو پردہ کروانے والا ہے, تیرا پیر وہ ہے جس کی بیوی سب کے سامنے آ رہی ہے, سب مریدوں کے تحفے قبول کر رہی ہے, تو پھر تیرے پیر کو چاہیے کہ وہ تیرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. کیوں کہ اس کے گھر میں بے پردگی ہے, تیرے گھر میں تو پردہ ہے. اس طرح کے پیر ہیں جناب, اس طرح کے مرید ہیں. اور پیروں نے اس صدی کے اندر خاص طور پر دین اسلام کے ساتھ بڑا ہی کھلواڑ کیا, بڑا ہی کھلواڑ کیا. پھر وہ سید زادے جو سادات کہلاتے ہیں, یوسف رضا گیلانی دیکھیں نا ذرا, ہے یا نہیں؟ ادھر کیا ہے, رسول اللہ کی ناموس کا محافظ کھڑا ہے. وہ تو سید نہیں ہے, وہ تو عوان ہے, وہ تو عوان ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا محافظ ہے, جرنل, اس وقت کے گورنر کو گولیاں مار کے خبردار یہ میرے حبیب علیہ السلام کی ناموس کے بارے میں قانون ہے, اس کو تو کالا قانون کہتا ہے, گستاخ. تو کون کھڑا ہے؟ جو غیر سید ہے. اور سید کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو پھٹے پر چڑھا دو. وہ وزیر اعظم تھا, کچھ کر سکتا تھا, کہہ سکتا تھا کہ کیا ہوا, میرے نانے کی ناموس کی حفاظت کی ہے, میں اس کی طرف کھڑا ہوں, لیکن نہیں نہ کہہ سکا. جرأت اور بہادری, ممتاز حسین قادری, جرأت اور بہادری, بولیا کرو, جرأت اور بہادری. ممتاز حسین قادری. جو لوگ اپنے ہیروز کو بلا دیتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسی قوم نہ بنا, بلکہ ہم تو وہ ہیں جو اپنے ہر ہیرو کو سلام کرتے ہیں, چاہے وہ ممتاز حسین قادری ہو, چاہے وہ تنویر حسین ہو, اور چاہے وہ علم الدین شہید غازی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے جی, اور چاہے نبی پاک علیہ السلام کے دور کے معاذ اور معوذ ہوں, سبحان اللہ, محمد بن مسلمہ ہوں, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی. اللہ کرے ہم بھی رسول اللہ کے محافظ بنیں, سرکار کی ناموس کی, ہماری نسلیں بھی رسول اللہ کی ناموس کی محافظ بنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ.